السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کی کہ ظاہر جعفر کو پھانسی کی جو سزا ہوئی تھی اس پر عمل درآمد اب تک کیوں نہیں ہو سکا، اور ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا دینے میں کون سی چیزیں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں، اور یہ کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے سزائے موت کے 5 قیدیوں کی رحم کی اپیلیں مسترد کی ہیں۔ کیا ان اپیلوں میں ظاہر جعفر کی اپیل بھی شامل ہے؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کو ظاہر جعفر نے اسلام آباد میں اپنے گھر سیکٹر F7 میں بلوا کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور یہ انتہائی صفاقانہ قتل تھا جس میں نور مقدم کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ایسے قتل کیا گیا تھا کہ جس سے انسانیت بھی لرز اٹھی تھی۔ ظاہر جعفر نے پھل کاٹنے والی چھری کے ذریعے زندہ نور مقدم کا گلا کاٹ کر اس لڑکی کا سر تن سے جدا کیا تھا، اور پولیس نے جب نور مقدم کے والد کو اطلاع دے کر انہیں ظاہر جعفر کے گھر بلوایا تھا، اور نور کی لاش سے جب کپڑا اٹھایا گیا تھا تو وہاں نور کے والد کو اپنی بیٹی کی لاش تو ضرور ملی تھی، لیکن یہ ایک ایسی لاش تھی جس کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں نور کے والد نے کس جگر کے ساتھ، کس دل کے ساتھ اور کس طاقت کے ساتھ یہ اذیت ناک لمحہ جھیلنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا تھا۔ جب بھی اس لمحے کا سوچتے ہیں روح کانپ جاتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد پولیس نے ملزم کو آلہ قتل سمیت اور خون آلود شرٹ کے ساتھ موقع سے گرفتار کیا تھا۔ پھر اس کیس کا ٹرائل چلا تھا، اور 4 ماہ 8 دن اس کیس کا ٹرائل چلنے کے بعد 20 فروری کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور 24 فروری 2022 کو اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا، جس میں نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو شریک ملزمان تھے، جو ایک چوکیدار تھا اور ایک مالی تھا، اس کو بھی عدالت کی جانب سے 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ لیکن اس کیس میں اس کے جو والدین تھے، جو شریک ملزم تھے، اور اس قتل میں اس کے سہولت کار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھراپی ورکس کے ملازمین تھے، ان کو عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر کیس سے بری کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد نور کے والد شوکت مقدم نے ایک درخواست دائر کی عدالت میں، جس میں انہوں نے قاتل ظاہر جعفر کی سزا پر جلد سے جلد عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے والدین تھے ان کو بھی سزائیں دینے کا مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھراپی ورکس کے جو ملازمین بری کیے گئے تھے ان کو بھی دوبارہ گرفتار کرنے اور سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، اس کیس کو ملزم کو سزا ہوئے تقریباً 5 یا 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس اتنے عرصے کے باوجود ابھی تک اس قاتل کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس کیس کی طویل عرصے کے بعد تقریباً 5 ماہ کے عرصے کے بعد 14 ستمبر کو اسلام آباد کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، جس میں نور مقدم کے والد، والدہ اور اس کے دوست جو ہے وہ شریک ہوئے، لیکن اس سماعت میں بھی کچھ ایسی جو ہے وہ قانونی پیچیدگیاں تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پوری نہیں ہو سکی تھیں، اور کیس جو ہے وہ کیس کی سماعت کچھ منٹ چلنے کے بعد ملتوی کر دی گئی۔ کیس کی سماعت کیوں ملتوی ہوئی اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں 2 رکنی بینچ نے 14 ستمبر 2022 کو کیس کی سماعت کی تھی، لیکن رجسٹرار کی جانب سے کیس کی پیپر ورک مکمل دستیاب نہ ہونے کے باعث اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپر ورک کیا ہوتا ہے یا پیپر بک کیا ہوتی ہے۔ پیپر بک ناظرین تقریباً مقدمے کی شروع سے آخر تک جو کارروائی ہوتی ہے، جو شواہد ہوتے ہیں، جو بھی اس مقدمے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب پیپر بک میں یکجا کی جاتی ہیں۔ تو یہ پیپر بک 5 ماہ کے عرصے میں کیوں نہیں بنائی جا سکی تھی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب تک یہ پیپر بک مکمل نہیں ہو سکتی
وہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ عدالت میں ملزمان کی جانب سے اپیلوں کا فیصلہ بھی تھا، اپیلوں کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی، اور عدالت نے اس کیس کے ساتھ ساتھ ان کی اپیلوں کا جائزہ بھی لینا تھا۔ اب اس 14 ستمبر کو تو اس کی سماعت ملتوی ہو گئی تھی اور 5 اکتوبر تک یہ سماعت معطل کی گئی تھی۔ اب سننے میں آیا ہے کہ عدالت کی جانب سے یہ جلد از جلد پیپر بک جو ہے وہ مکمل عدالت کو جیسے ہی ملے گی، اس کے بعد 5 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ اپیلوں کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قاتل کی سزا پر عمل درآمد بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہوگا۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے سزائے موت کے 5 قیدیوں کی جو رحم کی اپیلیں ہیں وہ مسترد کی گئی ہیں، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کیا اس میں ظاہر جعفر کی اپیل بھی شامل ہے، تو آپ کو بتائیں کہ ظاہر جعفر کی ابھی رحم کی اپیل کا ٹائم نہیں آیا، کیونکہ ابھی اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل کی ہوئی ہے، جو اسے پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ ابھی اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے، اگر ہائی کورٹ سے اس کی یہ اپیل مسترد ہوتی ہے تو یہ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی اگر اس کی اپیلیں مسترد ہوتی ہیں تو پھر یہ لوگ یعنی قاتل ظاہر جعفر جو ہے وہ اور اس کے والدین اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے صدر مملکت سے رحم کی اپیل کریں گے۔ قاتل ظاہر جعفر اپنی زندگی کی بھیک مانگے گا صدر مملکت سے، لیکن یہ شفاق ملزم جو ہیں، یہ قاتل لوگ اس وقت نہیں جانتے جب یہ کسی کی بیٹی کو انتہائی شفاقی کے ساتھ قتل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت انہیں زندگی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کسی کی جان لے لیتے ہیں اور جب ان کی اپنی جان لینے کا وقت آتا ہے تو پھر انہیں اپیلیں یاد آتی ہیں، انہیں رحم یاد آتا ہے، پھر یہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اور ان کو بچانے والے اینڈ تک جا کر ان کی زندگی کی سانسیں جو بچی ہوئی ہیں ان سانسوں کو بچانے کے لیے عدالت میں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور پھر ان کو اس پھانسی کے جو پھندے سے بچا کر لانے کی تمام تگ و دو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت کی جانب سے جو رحم کی اپیلیں مسترد ہوئی ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک مجرم تھے، اور انہوں نے انتہائی خطرناک جو ہے وہ جرم ان سے سرزد ہوا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ پھانسی کی سزائیں دی گئی تھیں۔ اب یہ مسترد کیے جانے والوں میں سے ایک اپیل محمد شعبان کی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 3 سالہ بچی سے زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا، اور عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تھی، لیکن اس درندے نے بھی صدر مملکت سے رحم کی اپیل کر رکھی تھی، جو صدر عارف علوی صاحب نے مسترد کر دی۔ اس کے بعد ایک افضل نامی شخص کی اپیل صدر مملکت نے مسترد کی ہے۔ اس شخص نے اپنے والدین سمیت 6 بہن بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ قتل بھی کیا کیا تھا، ذبح کر دیا تھا۔ انہیں کوئی نشہ آور چیز پلا کر پہلے انہیں بے ہوش کیا تھا، اور جب وہ رات کو نیم بے ہوشی کی حالت میں سوئے ہوئے تھے تو اس ظالم شخص نے اپنے والدین اور 6 بہن بھائیوں کو، جن میں سے ایک اس کی جو چھوٹی بہن تھی وہ جسٹ 3 سال کی تھی، ان سب کے گلے کاٹ کر ان کو ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ خاندان کی تمام جائیداد کا اکلوتا وارث بننا چاہتا تھا۔ خیر، صدر کی جانب سے اس ظالم شخص کی بھی سزا یعنی رحم کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ اسی طرح 2 لوگ تھے، محمد اصغر اور ایک اور شخص، اس کی بھی رحم کی اپیل مسترد کی۔ انہوں نے معمولی جھگڑے پر کسی شخص کو قتل کیا تھا۔ ان صدر مملکت کی جانب سے 5 رحم کی اپیلیں مسترد ہونے کے بعد ہماری عدلیہ سے گزارش ہے، ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کی جو سزا کی پھانسی کے
سزا کے خلاف جو اس نے اپیل کر رکھی ہے ان اپیلوں کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے اور اسے جلد از جلد پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، تاکہ شہر اقتدار میں نور مقدم کے بعد جیسے سارا انعام کے قتل کا واقعہ رونما ہوا ہے، جیسے نور مقدم کے بعد سارا انعام کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، ظاہر جعفر کی پھانسی کی سزا شاہنواز امیر کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر ہوگی، اور شاہنواز امیر اور ظاہر جعفر جیسے ان دیگر لوگوں کے لیے جو دوسروں کی بچیوں کی جان لیتے ہوئے لمحہ نہیں لگاتے اور اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کتنے جو ہے وہ قانون سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ مجرم جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر ہوں گے اور بہت جلد نور مقدم اور سارا انعام کے قاتلوں کو سزا ہوگی اور ان کے والدین اپنے بچیوں کے انصاف سے فیض یاب ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔